بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فرمانے مولا علی علیہ السلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہر شے کا پیدا کرنے والا اور ہر راز کا جاننے والا ہے۔ وہ ہر دل کی دھڑکن کا مالک اور ہر روح کی آرزو کا مرکز ہے۔ وہ اللہ ہے جو قل هو اللہ احد کا مصادق ہے۔ وہی اللہ بے نیاز ہے جو نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے اور جس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ تمام درود و سلام اس ہستی پر جو رحمت عالم، ہادی برحق، سرور کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی تعلیمات نور حق کی طرح قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، تقویٰ تمام اخلاقیات کی بنیاد ہے۔ مولا کا فرمان ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو چیز تجھے ناپسند ہو اس پر صبر کرنا، اللہ تجھے وہ چیز بھی عطا کرے گا جو تجھے بے حد پسند ہے۔ مولا کا فرمان ہے، جو شخص اپنے اور خدا کے تعلق کو درست کر لیتا ہے، خدا اس کے اور لوگوں کے تعلقات کو بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ مولا کا فرمان ہے، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ جانتے نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ جو شخص خود کو لوگوں کا رہنما بنائے، اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی وہی سکھائے، سکھانے سے پہلے خود کی اصلاح کرے۔ مولا کا فرمان ہے، صحت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں بھی کرتا ہے۔ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے، کسی کا غلام مت بنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد مختار پیدا کیا ہے۔ مولا کا فرمان ہے، فتنہ کے وقت اونٹ کے ایسے بچے کی ماند ہو جاؤ جس پر نہ سواری کی جا سکتی ہے نہ دودھ دوہا جا سکتا ہے، یعنی غیر جانبدار رہو تاکہ کوئی تمہیں استعمال نہ کر سکے۔ مولا کا فرمان ہے، علم ایک بادشاہی ہے، جو اسے حاصل کر لیتا ہے وہ خود مالک بن جاتا ہے۔ مولا کا فرمان ہے، کتنے ہی عقل مند بے وقوفوں کی خواہشات کے قیدی بنے ہوئے ہیں۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ زمانہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور ایک دن تمہارے خلاف، لہٰذا جس دن یہ تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا، اور جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا۔ مولا کا فرمان ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ہمارے عمل پر بھی چلے۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک اور قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، یعنی جب تک انسان خاموش رہتا ہے اس کی حقیقت لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے اس کے اخلاق، اس کی عقل اور نیت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی زبان کے بارے میں سخت تاکید ہے۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی انسان جو بھی لفظ بولتا ہے ایک نگران فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ یہ قول ہمیں اپنی گفتگو کو سوچ سمجھ کر کرنے کا درس دیتا ہے، کیونکہ زبان سے نکلا ایک جملہ کسی کے دل کو جوڑ بھی سکتا ہے اور کسی کے دل کو توڑ بھی سکتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو جائے وہ دل مردہ ہو جاتا ہے اور وہ زندہ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ روحانیت کی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں، یعنی اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے متعلق ارشاد فرمایا،
وہ دل جو خشوع سے خالی ہے اللہ سے دور ہے۔ مولا کے قول میں یہ حقیقت پوشیدہ ہے کہ جسمانی زندگی کچھ بھی نہیں ہے اگر دل میں خدا کا خوف اور اس کی محبت نہ ہو، یا خوف مایوسی دہشت کا نہیں بلکہ احترام، عاجزی اور بندگی کا خوف ہے۔ یہ خوف انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اس کو ہر غلط کام کرنے سے دور رکھتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے اقوال کے مطابق آپ نے فرمایا کہ خاموشی عقل کے لباسوں میں سے ایک لباس ہے۔ خاموشی محض بولنے سے رک جانا نہیں بلکہ یہ ایک ایسی حکمت ہے کہ ایک شعور ہے کہ کب بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے، اور کب خاموش رہنا ہے اور کتنا خاموش رہنا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی ایک صفت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جایا کرتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے بھی فرمایا، اور آپ کا عمل بھی یہی تھا، کہ وہ بے معنی بحث و تکرار میں نہیں پڑتے۔ تو مولا کے اس قول کی روشنی میں خاموشی انسان کی وقار کو بڑھاتی ہے اور اسے غیر ضروری خطاؤں سے، غلطیوں سے باز رہنے کی توفیق دیتی ہے اور اسے خطاؤں سے محفوظ رکھتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ جملہ بھی ایک دستور حیات ہے۔ جو اپنے عیب دیکھ لیتا ہے وہ دوسروں کے عیب دیکھنے سے غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ کا ارشاد ہے، یعنی ایک دوسرے کو تانا نہیں دو اور برے القاب سے نہیں پکارا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جسے اس کا اپنا عیب لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے روک دے۔ مولا کے اس قول میں ہمیں خود احتسابی، عاجزی اور اصلاح نفس کا پیغام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دوسروں کی عیب گوئی سے محفوظ رکھے۔ مولا کا ایک اور قول ہے کہ جب تم دنیا پر جھک جاؤ تو اس سے بچ کر رہو، کیونکہ یہ سانپ کی ماند ہے جس کا لمس نرم مگر زہر مہلک ہے۔ قرآن کریم دنیا کو دھوکے کا سامان کہتا ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مولا علی کا یہ قول ہمیں دنیا کی چمک دمک کے دھوکے سے بچنے اور آخرت کو اصل منزل سمجھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ مولا علی کا ایک اور مشہور قول ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ یہ معرفت الہی کا سب سے اونچا درجہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 53، یعنی ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا دل اور روح اللہ کی نشانیوں کا آئینہ ہے۔ انسان کا دل اور اس کی روح اللہ کی نشانیوں کا آئینہ ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ جو شخص اپنے باطن کی اصلاح کر لیتا ہے وہی حقیقت میں اللہ کو پا لیتا ہے، وہی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان لیتا ہے۔ اور یہی ایک حقیقت ہے کہ جس کا دل زندہ ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، اس کا نفس مطمئن ہے، اس کا نفس زندہ ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھے گا، غلط کاموں سے دور رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے ہمیشہ توبہ مانگتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے اور ہمارے دل کو ہمیشہ ہمارے دل کو گناہوں سے پاک رہنے کی توفیق دے، اور ہمارے ہاتھوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور ہماری زبان کو ہر غلطی سے پاک رکھے کہ ہم کسی کی عیب جوئی نہ کر سکیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی خطائیں کی اور جتنے بھی ہم سے غلط کام ہوئے، میرے اللہ ہم سب کو
بخش دے بصدقہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک آل کے صدقے میں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے گا، چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں سبسکرائب کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔